علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فمن یرید اللہ ان یہدیہ یشرح صدرہ الاسلام ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون۔ آمنت بالله صدق الله العظيم۔ اللہ رب العزت جل مجدہ الکریم نے کلام مجید والفرقان حمید کے سورہ انعام کی آیت نمبر 125 میں ارشاد فرمایا، فمن یرید اللہ ان یہدیہ یشرح صدرہ الاسلام، اور جسے اللہ راہ دکھانا چاہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اور جسے گمراہ کرنا چاہے اس کا سینہ تنگ خوب رکا ہوا کر دیتا ہے۔ گویا وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصْعَدُ فِي السَّمَاءِ، گویا کسی کی زبردستی سے آسمان پر چڑھ رہا ہے۔ كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ، اللہ یوں ہی عذاب ڈالتا ہے ایمان نہ لانے والے کو۔ معزز سامعین، کل کی گزشتہ کی تفسیر میں اس آیت کریمہ کی تلاوت کی گئی، لیکن اس کے ایک جز فَمَن یُرِدِ اللَّهُ أَن یہدیہ، اس کا صرف ہم مفہوم سمجھے۔ آج کے دن یشرح صدرہ الاسلام، اللہ اس کے سینے کو کھول دیتا ہے۔ اب آپ اس کو سمجھیں، سینہ کھلنے سے کیا مراد ہے؟ کہتے ہیں شرح کا اصلی معنی ہے وسع کرنا، جبکہ یہاں اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کے دل میں روشنی پیدا فرماتا ہے، یہاں تک کہ اس کا ہر عمل اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ایک صحابی رسول حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آیت کریمہ کی تلاوت فرمائی تو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم نے عرض کی، اس کے کھلنے سے کیا مراد ہے؟ ارشاد فرمایا، اس سے مراد وہ نور ہے جو مومن کے دل میں ڈالا جاتا ہے، جس سے اس کا دل کھل جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ عرض کی گئی، یا رسول اللہ، کیا اس کی کوئی نشانی ہے جس سے اس کی پہچان ہو سکے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اس کی 3 علامتیں ہیں، 3 نشانیاں ہیں۔ اول، آخرت کی طرف رغبت ہے، دوسری نشانی دنیا سے نفرت، اور تیسری نشانی موت سے پہلے اس کی تیاری۔ کیا بات! آقا کریم نے اس کی 3 نشانی فرمائی ایمان والے بندے کی، کہ آخرت کی طرف رغبت یعنی قیامت کی طرف، اور دوسری دنیا سے نفرت، اور تیسری موت سے پہلے موت کی تیاری کرنا، یہ مومن کی علامت ہوتی ہے۔ اب ہم دوسری اس کی بعد والی جو اسی آیت کریمہ کا تھوڑا سا وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصْعَدُ فِي السَّمَاءِ، کہ جیسے، اور جب اللہ جسے گمراہ کرنا چاہتا ہے تو اس کا سینہ خوب تنگ اور رکا ہوا کر دیتا ہے۔ اب اس کو سمجھیں، اور جسے گمراہ کرنا چاہتا ہے تو اس کا سینہ تنگ کر دے۔ اس سے کیا مراد؟ جسے اللہ تعالیٰ گمراہ کرنا چاہتا ہے تو اس کا سینہ تنگ ہوتا ہے، بہت ہی تنگ کر دیتا ہے، اس میں علم اور دلائل توحید و ایمان کی گنجائش نہ رہے، تو اس کی ایسی حالت ہوتی ہے کہ جب اس کو ایمان کی دعوت دی جاتی ہے اور اسلام کی طرف بلایا جاتا ہے تو اس پر نہایت شاق ہوتا اور اس کو بہت دشوار معلوم ہوتا ہے۔
گویا کہ وہ زبردستی آسمان پر چڑھ رہا ہے۔ سینے کی تنگی سے مراد یہ ہے، اور اس کی علامت کیا ہے؟ اس سے معلوم ہوا کہ دینی کام بھاری معلوم ہونا اور دنیاوی کام آسان محسوس ہونا سینے کی تنگی کی علامت ہے۔ انسان کو جب دین کے کام میں اس کو بھاری لگنے لگ جائے، ارے بابا نماز پڑھنا بڑا مشکل ہے، مسجد بنانا بڑا مشکل کام ہے، مدرسہ چلانا دین کو بڑا مشکل کام، اب یہ سینے پر بوجھ بن رہا ہے، تو یہ اس کے ایمان کی تنگی ہے، یعنی اس کا ایمان کمزور ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس سے کہ دنیاوی کام آسان معلوم ہونا اور دینی کام بھاری معلوم ہونا سینے کی تنگی کی علامت ہے، اور سینے کی تنگی یہ اسباب کفر جمع ہو جائیں، یعنی یہی جب سینے کی تنگی سب جمع ہو جاتی ہیں تو ایک کفر کے تمام اسباب جمع ہوتے ہیں اور اسلام کے اسباب مہیا نہیں ہو سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت اس سے ہم سب کے محفوظ فرمائے۔ بعض پر ایمان بھاری ہوتا ہے، بعض پر نیک اعمال بھاری، اور بعض پر عشق اور وجدان بھاری۔ خیال رہے کہ اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ بندہ کفر کرنے پر مجبور ہے، بلکہ وہ جو کفر و سرکشی کرتا ہے وہ اپنے اختیار سے کرتا ہے، اور آدمی کی بد کرداریوں سے دل میں یہ حال پیدا ہوتا ہے۔ یعنی بندہ جتنا گناہ کرتا جائے گا ویسے اتنا دل چھوٹا ہوتا چلا جاتا، تنگ ہوتا جاتا ہے۔ جیسے لوہا، مثال کیا دیے، جیسے لوہا زنگ لگ کر بیکار ہو جاتا ہے، اسی طرح گناہوں کی وجہ سے دل زنگ آلود ہو کر حق قبول کرنے سے محروم ہو جاتا ہے۔ لوہا کی مثال دیے کہ جب انسان گناہ میں بالکل ہو جاتا ہے، بالکل ملوث ہو جاتا ہے، تب پھر اس کا اسی حال ہو جاتا ہے کہ اسے حق پسند ہی نہیں ہوتی، حق نہیں پسند کر سکتا، اور حق اور وہ جھوٹ میں وہ تمیز نہیں پیدا کر سکتا۔ اللہ رب العزت اپنے حبیب کے صدقے سے ہم سب کو قرآن پاک کی باتوں کو سمجھنے کی توفیق فرمائے، اس کی برکت سے مالا مال فرمائے۔ اللہ تعالی ہمارے سب کی قلوب اور اذہان کو صاف و شفاف فرمائے۔